فرماتی 100 سال کی بوڑھی اماں سے جا کے کہا اماں اب تو میں تقریباً اکیلا رہ گیا ہوں، کیا کروں؟ تو کہتے میری ماں کہنے لگی حضرت اسماء بیٹے پہلے تو یہ بتا کہ تو حق پہ ہے کہ نہیں؟ کہ میں نے کہا اماں ہوں تو میں حق پہ۔ تو کہنے لگی جا پھر میدان میں کھڑا ہو جا اور جا کے لڑ، جب تک رب کو منظور ہوگا تجھے زندگی دے گا، اور بیٹا یاد رکھ جسے شہادت ملتی ہے اسے بھی اللہ کی مدد کے ساتھ ہی ملتی ہے، شہادت بھی اللہ کی مدد سے ملتی ہے، میدان میں جا۔ تو کہتے میں نے اپنی اماں سے کہا اماں یہ جو حجاج ہے بڑا ظالم ہے، سنا ہے جب کسی کو قتل کرتا ہے تو لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، وجود سارا کاٹ ڈالتا ہے۔ تو کہتے میری اماں میرے کندھے پہ تھپکی دے کے کہنے لگی بیٹے بکرے کو صرف ذبح ہوتے وقت تکلیف ہوتی ہے، جب اس کھال اتاری جائے تو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، جب اس کا گوشت بنایا جائے تو کوئی، تو بیٹے گھبرانا نہ، رہنا میدان کے اندر، دیکھنا میں تجھے بھاگتا ہوا نہ سنوں، جا میرا بیٹا اللہ تیری مدد کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں میری ماں کی گفتگو نے میرے وجود کو فولاد کر دیا، فرماتے جذبہ جہاد میری اماں نے میرے سینے میں بھر دیا۔ جب میں نکلا میدان میں تو حضرت اسماء پھر پکارنے لگی، کہنے لگی عبداللہ یہ یاد رکھنا کہ تم اس کے بیٹے ہو جس کو میرے نبی نے اپنا حواری کہا تھا، اور نبی پاک نے تیرے باپ کو دنیا میں جنت کی بشارت دی تھی، اور یاد رکھنا کہ تیری دادی مصطفیٰ کی سگی پھپھی تھی، اور یہ بھی یاد رکھنا کہ تیرے نانا وہ ہے جنہیں دنیا صدیق اکبر کہتی ہے، اور یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ تیری خالہ وہ ہے جو ام المومنین سیدہ عائشہ ہے۔ بیٹا جب میدان میں لڑنا تو اپنے خاندانی وقار کا ضرور خیال رکھنا، یاد رکھنا تم کون ہو، کس کے بیٹے ہو، کس کے بھانجے، کس کے بھتیجے، کس کے نواسے، خیال رکھنا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر لڑے اور جب شہید ہو گئے تو حجاج بن یوسف نے ان کی لاش کو چوک میں لٹکا دیا، مکے کے چوک میں جہاں جنت المالا ہے، اس چوک میں ان کی لاش لٹکی۔ 14واں دن ہو گیا لاش کو لٹکے ہوئے، تو عبداللہ بن عمر گزرے، فرمانے لگے یہ دیکھو شاہ سوار لٹکا ہوا ہے، اور دیکھو 14 دن بیت گئے، اس کے وجود سے جب بھی کوئی سونگتا ہے اسے میٹھی خوشبو ہی آتی ہے۔ اور عبداللہ بن عمر فرمانے لگے خوشبو کیوں نہ آئے، اس کے وجود میں جو پہلی غذا گئی تھی وہ مصطفیٰ کا لعاب دہن داخل ہوا تھا۔